बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ये हफ्ता कैसा रहेगा 9 फरवरी से लेकर 16 फरवरी तक। इस हफ्ते में एक तो तारत यानी मरकरी वो ट्रांजिट कर रहा है। 11 फरवरी को तारत बाकायदा बुर्ज दलो एक्वेरियस और कुंभ राशि में सैटर्न के साथ अपना कंजक्शन कर रहा है। इसी तरह 14 तारीख को यानी 14 फरवरी को सूरज वो भी बुर्ज जद्दी से ट्रांजिट करके बुर्ज दलो में दाखिल हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा बुर्ज हमल से लेकर बुर्ज सरतान तक एरिस यानी मेष राशि की, जिसके नाम के पहले हरूफ अलम मद्दाल लाम और ऐन है। बुर्ज अमल की बात करूं तो इस हफ्ते के शुरू में कोई घरेलू एक्टिविटी आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है और यहाँ तक कि आपके कोई नए सोर्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। माली पोजीशन इस हफ्ते बहुत बेहतर रहेगी, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में जाके कुछ सेहत के मामला जो उनसे थोड़े से बिगड़ सकते हैं और रोज़गार के मामला में थोड़ी बहुत जो उनसी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है हफ्ते के आखिरी 2 दिन। बिल्कुल इसमें आके बाकायदा लेन देन के मामला में कोई तनाज़ात पड़ सकता है, कोई पेमेंटें डिले हो सकती हैं। अगर आपने किसी का कोई देना है तो आपसे जो सा कमिटमेंट पर पूरा नहीं उतरते हुए नज़र आ रहे। लेकिन बाकी इंशाअल्लाह ताला पहले जो 4-5 दिन है वो आपके लिए बहुत बेहतरी की हैं। औलाद के मामला में बिल्कुल ठीक है, उनकी तालीम के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से। अज़दवाजी ज़िंदगी इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर रहेगी। सफ़र इस हफ्ते के बाकायदा मिड में आपको पड़ सकता है और आपकी बाकायदा जो ज़ाती मसरूफियात है, जज्बाती मसरूफियात, वो भी इस हफ्ते के शुरू में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। रोज़ के व्यवहार के मामला में थोड़ा बहुत आपको बहुत जल्द जो सा डिसीजन लेने होंगे। जुपिटर आपके खाना माल पर बिल्कुल ट्रांजिट कर चुका है। अब आपको चाहिए कि अपने माली इस्तेलाहात करने की कोशिश कीजिए और जहाँ भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वहाँ पर देखभाल के बिल्कुल किसी जोन से ऐसे शख्स के साथ बिल्कुल नहीं आपने इन्वेस्टमेंट करनी जहाँ पर आपको किसी काम का तजर्बा ना हो, बिल्कुल ऐसे में नहीं करनी। बाकी जिसमें आपको थोड़ी बहुत सूझबूझ या महारत हासिल है और वहाँ पर आप अगर लिख पढ़ करके चलते हैं तो बेहतर बिल्कुल हो सकता है। ये हफ्ता आपके लिए जो सा प्रॉपर्टी के हवाले से भी बेहतर जाने वाला है। रोज़गार के मामला में भी ये हफ्ता बहुत बेहतर और साजगार इंशाअल्लाह ताला रहेगा और इस हफ्ते के बाकायदा मिड में आपकी कोई छोटी मोटी जो सी आस उम्मीद भी पूरी होती हुई नजर आ रही है। इमिग्रेशन के मामला बिल्कुल बेहतर है, इंशाअल्लाह ताला मज़ीद बेहतर होंगे अल्लाह की मेहरबानी से। और कुछ चीज़ें जो आप वसवसे का शिकार थी वो भी इस हफ्ते में ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। डेली वेजेस पे काम करने वालों के लिए ये हफ्ता सारा बेहतर रहेगा, लेकिन इस हफ्ते के आखिर में आकर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी हो सकती है। वर्किंग वूमेन के लिए भी ये हफ्ता जो उनसे बिल्कुल रहेगा भागदौड़ कोई इतनी खास नहीं रहेगी, लेकिन मेंटली तौर पर आप अपने आप को बाकायदा काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। आपने बाकायदा दरूद पाक कसरत से पढ़ना है, ये नहीं आपने भूलना। और सफ़ेद तिल और शक्कर ये रोज़ाना कीड़ों को डालनी है, ये आपने बिल्कुल नहीं भूलनी। आपके लिए हफ्ते का लेकिन नंबर 8 और 4 है। टॉरस बिरख राशि बे और ई बाकायदा नाम के हरूफ वाओ। बुर्ज सौर की बात करूँ, एक तो आपके स्टैंडर्ड का मालिक बाकायदा वो एग्जाल्टेड का और सूरज बाकायदा आपके 10वें घर में जो उनसा वो दाखिल हो जाएगा, 7 में तारत भी। रोज़गार और प्रोफेशनल के हवाले से चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती हुई नज़र आ रही हैं। तबीयत बड़ी रोमांटिक हुई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आप वो काफ़ी देर से जिसमें आप बाकायदा भागदौड़ कर रहे थे उसमें अब खुद ब खुद आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं, या कुछ ऐसे रास्ते जो उनसे हैं वो आपके बिल्कुल खुलते हुए नज़र आ रहे हैं जिसमें आपकी माली और सूदगी आपको आगे चल के मिलने वाली है। तबीयत रोमांटिक के साथ साथ बिल्कुल आपकी मॉरल वैल्यूज़ को भी आप बिल्कुल उसको उजागर करने की कोशिश कर सकते हैं। ये बड़ा सुनहरी मौका है और कोई आप अपनी इस्तेलाहात करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते, ये बात याद रखिएगा। और जहाँ पर भी आपको कोई ऐसे कोई इशारे मिले उसके बाकायदा उसके पीछे आपने हो लेना है। खलील जबरान का बड़ा खूबसूरत है, जब तुम्हें कोई मोहब्बत इशारा करे तो उसके साथ हो जाओ। मोहब्बत जब इशारा करे, मोहब्बत ये नहीं होता कि सिर्फ आप जिंदा किसी ख़वातीन के साथ ही मोहब्बत में गिरा। मोहब्बत के इशारे जो उनसे होते हैं वो कानून कुदरत फितरत के तहत भी होते हैं बिल्कुल, और इंसान उनसे कुछ सीखता भी है। हाँ, तो ये भी हो सकता है मोहब्बत अपने खुद इंसान खुद अपने आप को भी इशारे करता है तो अपने पीछे हो लो। बिल्कुल बहरहाल माली अखराजात पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी ये हफ्ता आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। सफ़र आपको किसी वक्त भी पड़ सकता है बहन भाइयों के साथ इस हफ्ते कुछ गेट टू गैदरिंग जो सी है वो 1-2 मरतबा होती हुई नज़र आ रही है और घरेलू मामला में रेनोवेट के हवाले पे कोई खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन
ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، اللہ پاک نے اگر آپ کو باقاعدہ کوئی مالی طور پر آپ کے پاس کوئی پیسے یا کوئی آ چکے ہوئے ہیں، آپ نے کسی کے دینا ہے تو بالکل ہاتھ جوڑ کے دیجیے گا، ٹال مٹول مت کیجیے گا۔ کوئی ضرورت مند اگر آپ کے دروازے پر آ کے دستک دیتا ہے تو بالکل آپ اس کی سب مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں البتہ ایک چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، شیئر مارکیٹ میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن زیادہ لمبی چھلانگ لگانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی بالکل بہتر ہے، دوسری شادی کے حوالے سے بھی معاملات بالکل بہتر ہو چکے ہوئے ہیں، سوشل ایکٹیویٹی آپ کی بھی بڑھے گی۔ لیکن جن کا باقاعدہ ٹریڈ کا کام ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، ان کے لیے اس ہفتے کی 14 تاریخ بہت اہم ہے۔ اس میں آپ پر آ کر کوئی نہ کوئی آپ کو مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور آپ کی کوئی نئی بزنس ڈیل بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپرچونیٹیاں بالکل آپ کے سامنے ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے، لیکن اپنے ہر چیز کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق وقت دینے کی کوشش کیجیے گا۔ جذباتی معاملات میں زیادہ جو ان سے اپنے آپ کو خرچ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہفتہ بالکل بہتر رہے گا، پراپرٹی کے حوالے سے بھی بہتر رہے گا۔ آپ نے باقاعدہ سورہ اخلاص یہ 101 مرتبہ صبح شام پڑھنی ہے، گھر سے نکلنے سے پہلے بھی، رات کو سوتے ہوئے بھی آپ نے یہ لازمی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اور منگل کے دن گوشت لینا، پاؤ لے لے، آدھا پاؤ لے لے، اس میں تھوڑی سی چینی نہیں تو جو شہد ڈال کے وہ پرندوں کو ڈالنی ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا نمبر 3 اور 6 ہے۔ برج جوزا جیمنائی متھن راشی، نام کے پہلے حروف کاف کینچی اور کاف کتاب سے۔ برج جوزا کی بات کروں تو سب سے اچھا سائن سورج 11 تاریخ کو آپ کے 8ویں گھر سے نکل کر آپ کے 9ویں گھر میں، جہاں پر سیٹن بھی ہے، اور آپ کے سینڈٹ کا مالک بھی جون سا ہے، 11 تاریخ کو باقاعدہ آپ کے 8ویں گھر سے نکلے گا۔ 14 کو سورج نکلے گا، 11 تاریخ کو باقاعدہ تارک نکل جائے گا 11 فروری کو۔ تو یہ ہفتہ تو بڑی جون سی ہیں، کچھ خوش نصیبیوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مالی چیزیں جو بالکل ڈسٹرب ہوئی تھی، وسوسے تھے، یہ تھا، ہارٹ کا پرابلم تھا یا گھٹن تھی، وہ ساری جو ان سے ایک باقاعدہ گھٹن تھی اندر کے موسم میں بھی، باہر میں بھی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ فضا جو ان سے وہ کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہفتہ مالی طور پر بہت بہتر ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کو باقاعدہ مالی اسودگی ہو سکتی ہے، کہیں سے انسپیکٹڈ طور پر پیسے آ سکتے ہیں، سفر بالکل یقینی ہے اس ہفتے آپ کا، لیکن اندرون ملک کے سفر آپ کو پڑ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ کی گیٹ ٹو گیدرنگ ہو سکتی ہے، لیکن تھوڑے سے کچھ اختلافات پرانی باتوں پہ ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل انسپیکٹڈ طور پہ پیسے آ رہے ہیں، شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو رہا ہے، اور کوئی بڑا سفر آپ کو کسی وقت بھی پڑ سکتا ہے۔ امیگریشن سے لے کر آپ کے بینکنگ کے معاملات بالکل بہتر انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے اس ہفتے میں جیسے آپ داخل ہوں گے 11 اور 14 تاریخ کو، یاد رکھیے گا بالکل ایک نئی جونسیا ڈیولپمنٹ نظر ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن بالکل یہاں پہ غفلت اور آج کا کام کل پہ، جیمنئی والوں کی ایک بہت جون سی عادت یہ اچھی بالکل ان میں یہ خاص پائی جاتی ہے کہ یہ آج کا کام کل پہ ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دوسرا سوچ وچار میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں، لہٰذا ان چیزوں سے ذرا اوائڈ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گی، پروفیشنل طور پر جو آپ نے چینجنگ کی ہوئی ہے اس کے رزلٹ اب آپ کو بالکل ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جن کو شیٹا کا درد ہے، شیٹیکا کا درد ہے، وہ ذرا، اور جن کو باقاعدہ شیٹی کا درد ہے وہ ذرا احتیاط کریں تو زیادہ بہتر ہو سکتا ہے۔ 15 تاریخ آپ کے لیے بڑی اہم ہے۔ گھریلو معاملات میں کچھ اخراجات بڑھ سکتے ہیں، کچھ شادیوں پہ خرچہ بڑھ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ باقاعدہ سسرال میں جو سا کوئی آپ سے بردر ان لا کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کو قریبی رشتے، سسرال کے جو رشتے ہیں، وہ آپ سے کوئی قرض وغیرہ کا کوئی مطالبہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی استطاعت میں ہے تو بالکل دے دیجیے گا، اگر نہیں ہے تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن ایک بات کا ذرا خاص خیال رکھیے گا، کسی سے کوئی غلط کمٹمنٹ اور کسی کو دوست کو آزمانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ اس میں آ کے تھوڑا سا آپ کو جذباتی دھچکا وہ بالکل لگتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنے غصے پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور بلڈ پریشر کے خاص طور جو مریض ہیں ان کو ذرا اپنا صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ والدہ کی صحت کے حوالے سے کوئی چنتا کی بات نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو باقاعدہ اس ہفتے میں کوئی روحانی جو ہے کوئی استفادہ آپ کو بالکل ہو سکتا ہے۔ البتہ ورکنگ وومین کے لیے یہ ہفتہ بہت بہتر رہے گا، باس کے ساتھ کچھ تعلقات یا کوئی تبادلے کے حوالے سے کوئی چیزیں جو ان سے ڈسٹرب تھی وہ بھی بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آپ نے باقاعدہ سورہ فاتحہ یہ 51 مرتبہ پڑھنی ہے، 51، اور دوسرا آپ نے باقاعدہ ایک بات یاد رکھنی ہے، آپ نے 2 روٹیاں جو سی گر والی پکا کے وہ پرندوں کو اتوار، منگل اور بدھ کے دن
بدھ کے دن آپ نے پرندوں کو نہیں ڈالنی، وہ کسی کو اللہ کے نام کے دینی ہے۔ اتوار اور منگل کو آپ نے باقاعدہ پرندوں کو یہ ڈالنی ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا۔ آپ کے لیے سب سے پہلے قیمت 5 اور 1 ہے۔ سرطان، کینسر، کرک راشی، نام کا پہلا حروف ہے حلوے والی۔ برج سرطان کی بات کروں تو اس ہفتے ذرا احتیاط کرنا ہوگی آپ کو۔ سورج آپ کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے، عطارد بھی آپ کے 8ویں گھر میں آ رہا ہے، اور منگل 12ویں گھر میں۔ لیٹیگیشن کے معاملات سے ذرا بچنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے سرکاری معاملات میں ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ نئے مخالف پیدا کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، اور جوڈیشلی کے معاملات میں بالکل آپ کو احتیاط کرنا ہوگی۔ جن کو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہے یا جن کو کچھ دمے کا مرض ہے، وہ باقاعدہ ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق چلنے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل نہیں آپ نے بد پرہیزی کرنی، اور نہ کسی کے لین دین کے معاملات میں آپ نے گارنٹی دے رہی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ جو آپ کے پرانے اختلافات تھے، وہ کچھ چیزیں سامنے نئے طریقے سے ابھر کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ نے اوائڈ کرنا ہے، بالکل اوائڈ کرنا ہے۔ اور یہ بڑا اہم موقع آپ کے لیے لرننگ لیسن کا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ باقی تو انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی، میرے مالک نے چاہا، کوئی نہ کوئی مدد تو ہوتی رہے گی۔ اور جوپیٹر آپ کے باقاعدہ 11ویں گھر میں ہے۔ جتنی اپنی صلاح کر کے چلیں گے، جتنا خدا کو یاد کر کے چلیں گے، آپ کے لیے اتنا ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ بالکل اپنی سمت کو، اپنی ڈائریکشن کو درست رکھنے کی کوشش کیجیے، تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ مالی طور پر یہ ہفتہ جو سا کچھ ملا جلا رہے گا، کچھ آپ کے اخراجات بڑھیں گے، کچھ چیزیں جو سی ہیں، پیسے بھی آئیں گے، لیکن اخراجات زیادہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہن بھائیوں کے ساتھ اور قریبی عزیز داروں کے ساتھ کچھ تعلقات میں کشیدگی کو پر غلط فہمیاں، کوئی تھرڈ آدمی جو سا وہ بالکل پروا سکتا ہے۔ اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ ازدواجی زندگی میں تھوڑا سا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا، اور باقاعدہ ماضی کی باتوں کو خریدنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ کچھ چیزیں جو سی ہیں وہ بن کے اگر بگڑی ہیں، تو بگڑی ہوئی چیزیں بھی جو سی ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ ٹریڈ کا جن کا کام ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے، اور جن کا فاسٹ فوڈ کا کام ہے، ان کو اس ہفتے کی 14 یا 15 تاریخ کو جو سا کوئی نہ کوئی خوشخبری ضرور مل سکتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بزنس کے حوالے سے، سفر کے حوالے سے کچھ چیزوں میں جو سا کوئی بدلاؤ پیدا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سفر کوئی ضروری ہے تو ضرور کیجیے گا، اگر باقاعدہ نہیں غیر ضروری سفر ہے تو اس سے ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ باقی میں پھر کہوں گا، لیٹیگیشن کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں بھی بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ اس ہفتے میں آپ کو جو سا بہت احتیاط کر کے چلنا ہوگا، بہت احتیاط کر کے چلنا ہوگا، اور اپنی ڈائریکشن کو بالکل سیدھا رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ بالکل کسی قسم کا بھی کسی کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا جس پہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اس پہ پورا نہیں اتر سکتا۔ واہ۔ بہرحال آیت الکرسی 7 مرتبہ روزانہ گھر سے پڑھ کے نکلنی ہے۔ جن کو آیت الکرسی نہیں آتی، وہ 200 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اپنے سینے میں پھونک مار کے نکلے گا۔ ایک تو آپ نے باقاعدہ دودھ اور گر، یہ پیر، منگل اور جمعرات کو 3 دن کسی کو اللہ کے نام کا دینا ہے۔ اگر نہیں تو دودھ جو سا وہ آپ باقاعدہ جانوروں کو ڈال دیں، کتوں اور بلیوں کو ڈال دیں۔ گڑ جو سا وہ آپ کسی درخت کی جڑ پہ رکھ دیں جس پہ کیڑے وغیرہ کھاتے رہیں۔ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور آپ کے لیے اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ 4 اور 1 ہے۔